الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلى الله عليه وسلم. ارشاد رب العزت ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم لوگوں کو ہم سے محبت ہے یعنی اللہ سے تو پھر ہماری پیروی کرو یعنی رسول کی پیروی کرو. یحببکم اللہ تو اللہ تم لوگوں سے بھی محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم اللہ جو ہے بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی اس آیت کے اندر ہر ایک چیز جو ہے وہ دلیل سے کے عنوان پر ہے مگر سادے جملے اللہ نے استعمال فرمائے. دلیل کے عنوان پر یوں ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر نبی کی پیروی کرو. تو نبی کی پیروی ہی اصل دین اور اسلام اور مذہب جو اللہ نے دیا ہے وہ ہے. مگر اس کو کیوں ان کی پیروی کرو؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے. یعنی اس کو ایسے پلٹیے کہ اگر کی لفظ جو لگائی ہے دلیل پہلے بیان کر رہا ہے. مدعا اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ رسول کی پیروی کریں. انہوں نے پلٹ دیا. اصل مدعا اگر آپ یوں لے لیں کہ اللہ کی محبت اصل ہے اور اللہ کی محبت کی دلیل کیا ہے تو پھر وہ کشف محبت کے لیے دلیل آئے گی پیروی رسول اکرم. یعنی یہ کہ محبت اللہ کی آپ کے دل میں ہے کہ نہیں ہے
اس کی پہچان پیروی پیغمبر ختمی مرتبہ تھی. اس طرح سے ہے. اور اسی کو پلٹیے آپ تو پھر دلیل بنتی ہے کہ ہم پیروی کیوں کریں رسول اللہ کی. ہم خود ہی اپنے من مانے اپنے اعتبار سے جو چاہیں وہ کریں, کیوں ایسا نہ کریں؟ کیوں رسول کی ہی پیروی کریں تو دین بنے؟ تو جواب اس کا یہ ہے, اس لیے کہ رسول کی پیروی اس لیے کریے کہ اللہ سے محبت کریے. یعنی پیروی کے لیے دلیل محبت الہی ہے. پیروی اس لیے کریے کہ اللہ سے محبت. اگر تمہیں دین حاصل کرنا ہے تو اللہ سے محبت کرنا ہوگا, اور اللہ سے محبت اسی وقت ہوگی جب پیروی رسول اکرم ہو جائے. اب اس کے بعد پھر خداوند متعال کہتا ہے پھر اسی آیت کے اندر کہ جب تم پیروی رسول کرو گے تو یحببکم اللہ, تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ہم نے پہلے دن بھی اس کو اشارہ کیا تھا کہ روشن طریقے سے اللہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی تم اگر ہم سے محبت کرو گے تو ہم بھی تم سے محبت کریں گے. پیروی ہٹا لیجئے بھی اس سے, بالکل سیدھا سیدھا ہے کہ نہیں؟ اگر تم ہم سے محبت کرو گے تو ہم تم سے محبت کریں گے. بیچ میں پیروی ہے ہی نہیں, سیدھا ہے بالکل, جیسے کہ روزمرہ کا اصول ہے ہمارا آپ کا. ایک دوسرے سے کہتے بھی یہی کہ صاحب آپ کی محبت ہے. انہوں نے کہا آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے, اگر میری ہے تو پھر میں بھی آپ کی محبت رکھتا ہوں اپنے یہاں. یعنی مقابل در مقابل, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. سیدھا سیدھا ہے بالکل. اب یہ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. تو بدل میں گویا محبت دے رہا ہے. محبت کا بدلہ محبت ہے. تو ہم سے محبت کرو, ہم تم سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت کرنا جو ہے یہ خود ایک امر ایسا ہے کہ فطری ہے یا غیر فطری ہے, اس پر بحث ہونی چاہیے. یا اللہ سے محبت ہونا انسان کی فطرت میں ہے یا نہیں ہے. ایک یہ مطلب ہے کہ انشاءاللہ اس کا پروف میں آپ کو تھوڑی دیر میں دوں گا. یہ ایک بحث جو ہے وہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے فطری, یعنی ہر بشر ہر انسان دنیا کا کوئی بھی ہو, اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ عام مذہب کے کہ مومن ہو, کافر ہو, مشرک ہو, منافق ہو. ہر فرد بشر کائنات کی جو ہے کلی طور پر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے فطری طور پر, یا اللہ سے محبت نہیں ہے فطری طور پر. اگر فطری طور پر ہے کہ فطرتاً وہ محبت اختیار کر سکتا ہے اور اس کے اندر یہ جوہر موجود ہے پہلے سے, بلکہ اور زیادہ نزدیک تر آپ کا ذہن کروں تو اس کے دل میں یہ تخم محبت الہی پہلے سے موجود ہے. یہ تخم محبت الہی اس کے دل میں پہلے سے موجود ہے. فقط کرنا یہ ہے کہ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے, آپ زمین میں ڈالتے ہیں بیج کو تو آبیاری کرتے ہیں. جب آبیاری کریں گے تو یہ تخم جو ہے وہ درخت بنے گا. جب آبیاری کریں گے تو یہ درخت جو ہے پھر وہ آگے بڑھے گا, پھر پھلے گا اور پھولے گا. تو تخم ہے مگر آبیاری کی ضرورت ہے. آبیاری اسی وقت ہوگی جب آپ متوجہ ہوں گے کہ یہاں پر تخم ہے, تبھی پھر آپ جو ہے کوشش کریں گے. اور یا آپ کو اس تخم کی حقیقت معلوم ہو کہ کتنا گراں ہے, کتنا قیمتی ہے, کتنا باوزن ہے, تو اس کے اعتبار سے پھر آپ متوجہ ہوں گے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
لہذا اس درخت کو ہم اس کی پرورش کریں تاکہ یہ درخت بنے، اور یہ جب درخت ہوگا تو پھل دے گا، اور وہ پھل بڑا قیمتی ہے، ادھائی سے اس کے کہ یا تو بیچے بازار میں تو دولت آئے تو اس حیثیت سے قیمتی ہے، یا یہ کہ آپ میں اتنی قوت و قدرت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ خرید سکیں، تو کم سے کم اسی پھل سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ لہذا ہر اعتبار سے جب اس کی قیمت و حقیقت تخم کی معلوم ہو، بیج کی، تبھی آپ جو ہے اس کی آبیاری کریں گے، رکھوالی کریں گے، پھر نتیجے میں آپ اس کو اس کے پھل سے فیض یاب ہوں گے۔ تو یہ تخم جو اللہ نے محبت کا ڈالا ہوا ہے، یہ تخم کی طرف جب تک آپ متوجہ نہ ہوں گے اس وقت تک اس کی آبیاری اور اس کی جو ہے رکھوالی نہیں کر پائیں گے، اور جب تک کہ آپ اس میں آبیاری نہ کریں، رکھوالی نہ کریں، یہ خود بخود تھوڑی شاخ پھوڑ کے نکل آئے گا، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ بڑے سے حوادثات ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کتنی کھیتیاں کی ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال کتنی کیاریاں گوڑی ہیں آپ نے، لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے ایسے جرمز ہوتے ہیں کہ جو تخم کو لگ جاتے ہیں اور پھر وہ نکلنے نہیں پاتے ہیں، اور بہت سے ایسے کیڑے ہوتے ہیں کہ جو آس پاس کے درختوں میں ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ہی یہ درخت تھوڑا بہت اپنے سے بھی پھوٹ کے نکلنا چاہا تو دوسرے درخت کے کیڑے اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو چٹ کر گئے، نتیجے میں یہ درخت نہ بن سکا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ پھر یہ درخت نہ ہو سکا، اور جب یہ درخت ہی نہ ہو پایا تو اب کہاں سے پھل دے گا اور کہاں سے آپ کو چیزیں مل پائیں گی۔ ویسے ہی حال یہاں ہے کہ جو تخم اللہ نے قلب انسان میں اپنی محبت کا ڈالا ہے، اس تخم کی آبیاری نہ کرنے کی وجہ سے دشمنان جو باہر تھے انہوں نے اپنی کیڑوں کو ان پر چھوڑا تو انہوں نے صاف چاٹا، یہیں سے کفر بنتا چلا گیا۔ جو فطرت میں توحید رکھی تھی اس توحید کو یہ دشمنان توحید ایسا چاٹے کہ پھر یہ درخت برابر نہ ہو سکا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب یہ کہ یہ اللہ نے ڈالا کہاں ہے، یہ کس طرح ڈالا اور کب ڈالا، اس کے لیے کہیے تو گہرا چلا جاؤں، نہیں تو ظاہر رہوں۔ ظاہر تو یہ ہے کہ آپ آیتیں جو ہیں وہ پڑھیے۔ قرآن مجید میں اللہ اعلان کرتا ہے، اذ اخذ اللہ، جب اللہ نے بنی آدم کو ان کی پشت سے نکالا، اذ اخذ اللہ من بنی آدم من ظہورہم، بنی آدم ہی کو جو ہے آدم کی پشت سے اللہ نے نکالا تو ان سے اخذ کیا، عہد لیا اللہ نے، اور اس عہد میں اللہ نے کہا الست ربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام فطرت روحانی جو ہے اس نے اقرار کیا کہ بلا تو ہی جو ہے میرا پروردگار ہے۔ تو اب جب اللہ نے خود واضح کر دیا کہ یہ کیوں کہا، یہ بھی اللہ نے کہا ہے، یہ آشنا رہے آپ کو، اور بہت سے سوالوں کا جواب اس ایک فقرے کے اندر موجود ہے قرآنی، کہ جہاں پر اللہ نے کہا کہ جب ہم نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکال کر کے اور ان سے عہد لیا اور پوچھا الست ربکم، کیا ہم تمہارے پروردگار نہیں ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا بلا یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ ہم نے کیوں کیا؟
یہ ایسا کام ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اللہ تقولو، یہ لوگ جو ہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہم لوگ غافلون، ہم لوگ غافل تھے، اما اس سے کہ جو توحید تھی دہان میں، اس سے ہم غافل تھے، اس لیے ہم عالم ارواح میں، سورہ انعام ہے، جا کے دیکھیے 170 کے آس پاس، تو وہاں پر ہے کہ ہم نے اس لیے یہ عہد لیا ہے کہ یہ قیامت میں آن کے یہ نہ کہیں کہ ہم تو تیری عظمت اور تیری توحید اور تیری ذات سے غافل تھے۔ اب یہ قرآن خود ہی وعدے کر رہا ہے۔ اب اس عہد کے بعد کائنات کے کسی کونے میں کوئی بھی پیدا ہو اور کوئی بھی انسان وہاں رہے اور یہ اپنے لیے عذر نہیں لا سکتا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا، میرے پاس کوئی ولی نہیں آیا کہ جو مجھے یہ بتاتا کہ اللہ بھی ہے۔ اللہ نے خود واضح کر دیا کہ اس لیے ہم نے عہد لے لیا تاکہ قیامت میں آ کے یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے تعلیم ہی نہیں دی ہے۔ تو جو کہ آپ نے یعنی فطرت میں رکھ دیا اس نے۔ یہی وقت جب ابھی خلق نہیں کیا تھا، پیدا نہیں کیا تھا، خلقت سے پہلے ہی اس نے فطرت میں رکھا اور ساری روحوں سے اعتراف لیا کہ الستو ربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کسی نے انکار بھی نہیں کیا، سب نے اقرار کر لیا کہ ہاں تو پروردگار ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ نے فطرت میں جو وحدانیت رکھی اور وہاں پر روحوں نے اقرار کیا، پھر یہاں آنے کے بعد بہتوں نے انکار کر دیا اور قیامت تک انکار کر رہے ہیں۔ اگر بڑوں کا نام لیا جائے تو وہ بڑے بڑے ہیں، یا تو حامان ہیں، یا تو فرعون ہیں، یا تو شداد ہیں، یہ بڑے بڑے ہیں کافرین، اور چھوٹے چھوٹے لا یوم القیامہ جو نام آور نہیں ہیں وہ بہرحال قیامت تک ہیں۔ آپ سوچیں کہ بلا کہنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد یہاں آ کے انکار کر دیا، اللہ کی توحید و وحدانیت کا اقرار کیا اور اس اقرار کے بعد یہاں آ کر کے انکار کر دیا، اور جب انکار کر دیا تو اللہ کی زبان میں کافر ہو گئے اور وہ کافر ہی کی طرح شمار کیے گئے۔ اب یہاں پر میں آپ کے بالدگی کے لیے، ورنہ میرا آرگومنٹ رہے گا اور بحث ابھی رہے گی، مگر آپ کی بالدگی کے لیے کہ دیکھیے وہاں اللہ نے قرار لیا کہ الستو ربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے بلا کہا اور بلا کہنے کے بعد انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو کافر یا حامان بنا، یا شداد بنا، یا فرعون بنا۔ ایک جگہ پر اور بھی اقرار لیا گیا انہی لفظوں کے ساتھ، جو لفظ وہاں ہے وہی لفظ یہاں ہے کہ الستو ربکم، اور یہاں بھی یہی ہے الستو اولی بکم من انفسکم، کیا ہم تمہارے نفسوں سے زیادہ اولا نہیں ہیں؟ جو سوال وہاں تھا وہی سوال یہاں ہے، جو جواب وہاں تھا وہاں تھا وہی جواب یہاں ہے۔ وہاں بھی بلا کہا، یہاں پر بھی سب نے بلا کہا، وہاں پر بھی اعتراف کیا، یہاں آ کے منکر ہو گئے۔ توجہ کریں آپ، میدان غدیر میں بھی اعتراف کیا، اور جیسے انہوں نے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو بلا کے رسی میں پھنس گئے۔ لیکن اس کے بعد پیغمبر انکار کر دیا۔ تو اب میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں
کہ جب سوال ایک تھا جواب ایک تھا تو انجام بھی تو ایک ہی ہوگا. توجہ کریں آپ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو آپ دیکھیں نا کہ ہے نا فطرت میں اللہ نے توحید خوابیدہ کیا اور فطرت میں رکھ دیا, اقرار لے لیا, ساری روحوں نے اقرار کر دیا, اور وہاں سے اقرار کرنے کے بعد جب یہاں آ گئی تو یہاں پر انکار کر دیا. اب انکار کیوں کیا تم نے؟ اب بات اصل یہ ہے کہ وہ فطرت میں جو توحید رکھی تھی وہ روحانی کیفیت میں تھی. جب روح کے اوپر مادے کی پرت چڑھ گئی تو وہ روحانی کیفیتوں میں نسیان و فراموشی کی کیفیت آنے لگی. چونکہ نسیان و فراموشی کی کیفیت آنے لگی لہذا وہی توحید جو فطرت میں رکھی تھی اسے بھول گئے اور اب اس کی طرف توجہ نہیں ہے. چونکہ بھولنے لگے اس لیے اللہ نے کہا کہ خلق تو میں ہی نے کیا ہے, فطرت تو میں ہی جانتا ہوں, لہذا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس نے انبیاء بھیجے, اولیاء بھیجے, تاکہ امیر المومنین نے فرمایا کیوں انبیاء آئے؟ فرمایا اس لیے آئے لیثیروا دفائن القلوب, دلوں کے اندر جو چھپی کہانیاں ہیں توحید کی ان کو یہ ابھارنے لگے تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو جائے کہ خدا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اگر آپ جو ہے متوجہ ہو جائیں اپنے سے اور توجہ دیں اسی طرح جو مثال دی تھی آبیاری کی تو خود بخود جو ہے آپ متوجہ ہو کر کے توحید کو پکڑ لیں گے. خدا آپ کے کلیجے میں جو چھپی ہوئی ہے اور اسی طرف متوجہ ہو جائیں خود بخود, ضرورت نہیں ہے. اسی لیے شاعر جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے اور اس کا ایک شعر اس کے ایمان کے لیے دلیل بن جاتا ہے. وہ کہتا ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. یہ صبح بتا رہا ہے کہ کوئی خدا ہے. ضمیر جو ہے وہ انسان کا خود بخود اگر اپنی طرف انسان پلٹ لے تھوڑا سا تو اس کے اندر چھپی ہوئی باتیں جو ہیں سامنے آ جائیں گی, اور جب سامنے آئیں گی توحید کے معارف خود بخود کھل جائیں گے. اب اللہ قیامت کے دن پوچھے گا بھیا کیوں نہیں مجھے اقرار کیا تھا, تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی آیا نہیں, اس لیے کہ اس نے فطرت میں تمہارے داخل کیا ہوا تھا. تم خود بخود رجوع کیے ہوتے تھے تمہیں مل جاتا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اصل خالق جو ہے جس کی محبت دل میں آئے گی وہ خود پہلے دن ہی یہ اقرار لے رہا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. الست اولا ربکم, یہ رب کہہ کر کے اپنی حاکمیت کا اعتراف لے رہا ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں ہی ہوں تمہارا کارساز, ہوں کہ نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں سارے بنی آدم جو ہیں انہوں نے اعتراف کر لیا. ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ فطرت کے اندر اللہ نے ودیت کیا. پھر لوٹوں گا یہاں, مگر یہاں کی بات سنیں. فطرت میں جو ودیت ہوئی روحانی چیز پر, اب اس کے بعد جب مادے کی پرت جمنے لگی تو روح میں یہ خاصیت ہے کہ جیسے ہی مادہ اس پر چھائے تو اس کے اندر نسیان و فراموشی کی کیفیت آئے. تو اب لازم ہے کہ اس کو بچانے کے لیے مادے پر بھی کسی چیز کی کوٹ ہونی چاہیے. سب کے یہاں اگر ایسا ہو جائے گا تو سبھی بھول جائیں گے, اس لیے لازم ہوا کہ کوئی کوٹ ہو. اب ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ ہماری خلقت روح کے بعد
جب مادی ہوئی تو ہمارے ہاں نسیان بھی آیا، فراموشی بھی آئی، لیکن ان کی خلقت نور مجسم رہی۔ توجہ کریں آپ، اب ظاہر چونکہ دکھانا تھا آپ جیسے، اس لیے بشرا کہہ دیا۔ بشر انما، ہم جو ہیں، مثلکم یعنی انما مثلکم انا بشر مثلکم، تو مثل کی لفظ استعمال کی ہے، یہ نہیں کہا بے عین تمہاری جیسے ہیں۔ بس معلوم یہ ہوا کہ ہم جو ہیں وہ نسیان کے پتلا ہیں، اور وہ نور مجسم ہونے کی وجہ سے نہ نسیان ہے، نہ بھول ہے، نہ چوک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والوں۔ لہذا اب جب یہاں پر اس نے اقرار لیا اپنی وحدانیت کے سائے میں اپنی ربانیت کا اور اپنی حاکمیت کا کہ الستو اولا ربکم، کیا میں تمہارا جو ہے الستو ربکم العالی، کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں؟ آپ دیکھیں نا، اعلیٰ کہہ رہا ہے، اس میں بھی نزاکت ہوگی نہ اللہ کی، نہ اعلیٰ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ رب ادنا بھی ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے لست ربکم العالی، اس کا مطلب رب ادنا بھی موجود ہے، تبھی وہ اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنے ادنا ہے یہ سب گھوم پھر کے میری طرف مانگتے ہیں، میں وہ ذات ہوں کہ اعلیٰ ہوں اور کسی سے نہیں مانگتا، ساری کائنات محتاج میری ہے۔ اب اعلیٰ میں ظاہر ہے کہ اعلیٰ اسے کہتے ہیں کہ بلند ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بلندی ہے تو وہ ادنا ہو گیا اعلیٰ کے مقابلے میں۔ آپ دیکھیے یہاں سے شروع کیجئے، وہ زمین ہے، اور اس زمین کے بعد یہ زینہ ہے، یہ زینہ اس سے اعلیٰ ہے مگر اس سے ادنا ہے، اور یہ زینے سے یہ زینہ ہے، یہ زینہ اس زینے سے اعلیٰ ہے مگر اس زینے سے ادنا ہے، اور یہ زینہ جو ہے اس سے پہلے ہے، لہذا یہ ادنا یہ اعلیٰ ہے، اور اسی طریقے سے پھر یہ اعلیٰ ہے۔ تو مطلب ایک جو ہے دوسرے کی نسبت سے ادنا اور اعلیٰ بنتا چلا جاتا ہے، جو آخری ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس کے بعد اب کوئی نہیں ہے، تو اعلیٰ کی لفظ بھی نسبت کے ساتھ ہے۔ توجہ رکھیں میری بات پر، اعلیت جو ہے اس کی یعنی بلندی نسبت کی بنیاد پر ہے، لیکن جب علی کہہ دیا توجہ کریں آپ، تو وہاں اعلیٰ نہیں ہے، نسبت نہیں ہے کسی سے، کسی کے مقابلے میں بلند نہیں ہے، وہ ہے ہی بلند۔ اعلیٰ اور علی کا فرق سمجھ میں آیا نا؟ تو آپ سمجھیں آپ، اس لیے اس کی ذات جو ہے وہ علی ہے، لیکن صفت جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ صفت کیا تھی؟ صفت رب تھی، ربانیت میں اعلیٰ ہے لیکن ذات میں علی ہے۔ اللہ اکبر، پہلے سمجھے آپ، اس نزاکت کو ملاحظہ کریں، صفت جو ہے رب ہونا وہ اعلیٰ ہے، وہ نسبت کے تحت ہے، لیکن ذات علی ہے۔ اب یہ ہے بلندی اس علی کی کہ اپنے نام کو جو ذات تھی وہ اس علی کو دے دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں منبر پر آتا ہوں تو میرا خیال صرف سامع ہی نہیں ہوتے ہیں، جو بڑے سامع ہیں ان کی طرف رہتا ہے، جو فرش ادا پر وہ آتے ہیں، ان کا خیال ہے۔ آج کل یہ ایک اصطلاح کسی نے مجھے بتائی ہے کہ مجلسیں پیاروں کی ہیں، تو پوچھا وہ کیا چیز ہے، تو لوگوں نے کہا وہ پبلک ریلیشنز یا پرسنل ریلیشن شپ، یعنی یہ کہ جو مجلس کر رہا ہے وہ سب کو فون کرے اور بلائے۔ اگر اس چکر میں ہے کہ اعلان سے آ جائیں گے تو نہیں آتے ہیں، اعلان میں عمومیت ہو گئی نا، آپ نے ہم کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، اس لیے ہم کیسے آئیں، اس لیے بہت سے لوگ نہیں آتے ہیں۔ اچھا، وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بھی نہیں آتے ہیں کہ اس کی زحمت کی کیا ضرورت ہے، اپنا گھر میں بیٹھے ہوئے ہم نیٹ سے سن لیتے ہیں۔
اب ہم کو یہ کہنا ہے کہ ان کا نقصان ہونے والا ہے، اس لیے کہ جب تم یہاں آؤ گے نہیں تو ذاکر منبر پر کچھ بیان ہی نہیں کرے گا، جب بیان ہی نہیں کرے گا تم سنو گے کیا؟ بھائی جب ایک آدمی رہے گا تو کیا بیان کرے گا وہ؟ تو زیادہ سے زیادہ آپ آئیے، یہ ایک۔ دوسرا جو نقصان کر رہے ہو وہ بھرپور، وہ نقصان یہ ہے کہ فرش اعضا جو ہے وہ سیدۃ النساء العالمین تشریف لے آتی ہیں، اور انٹرنیٹ سے سننا جو ہے وہاں حضرت زہرا نہیں آتی ہیں۔ سماعت کا ثواب ممکن ہے مل جائے، مگر یاد رکھیے ثواب بھی دلائے دیتا ہوں، یہ اصل ہے اور وہ خواب ہے۔ فرق محسوس ہوا آپ کو؟ یہ اصل ہے، سننے والوں سنو، یہ اصل ہے، اصل یہاں آؤ گے، اور وہ خواب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص پکڑ کے لایا گیا، پوچھا کیا ہے؟ کہا یا علی میں نے گناہ کیا۔ حضرت نے پوچھا کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا میں نے زنا کیا۔ حضرت نے پوچھا کس طرح کیا؟ اس نے کہا میں نے خواب میں کیا۔ حضرت نے کہا اس پر حد جاری کرو، لوگ منہ دیکھنے لگے۔ کمبر کو بلایا کہ اس کو لے جاؤ وہاں دھوپ میں کھڑا کرو۔ جب دھوپ میں کھڑا ہو گیا کہا اس کے سائے پہ حد جاری کر دو۔ جو کیا آپ نے، توجہ ہوئی آپ کو؟ خواب کا ثواب خواب جیسا ہوگا اور اصل کا ثواب اصل جیسے ہوگا۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ تو بس معاملہ یوں ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے سنیے گا تو اس کا ثواب اتنے حد تک جیسے خواب کا ہوتا ہے اس طرح ہے، لیکن فرش ادا پہ آئیے گا تو ظاہر ہے کہ معصومین کی برکت آپ ملاحظہ کریں کہ عزاداری میں اہم ترین چیز جو مانی گئی وہ ذکر اہل بیت ہے، اور یہ عبادت ہے، عبادت کی طرح آئیے۔ جو بہت سے لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں، اب میں کیا کروں، ہے ہی نہیں آج نہیں سناتا ان کو کہ ان ماتموں سے فائدہ اس حد تک نہ پہنچے گا۔ بھئی جب آپ خوشی نہ کریں ہمیں خوش نہ کریں آپ، اور اس کے بعد کہیں ہم آپ کا جوتا اٹھائے لے رہے ہیں، ارے بھائی ہم کو تو آپ نے ناراض کر دیا، چاہے جتنی دفعہ جوتا اٹھائیے۔ سوال یہ ہے یار، چاہے اتنی دفعہ جوتا اٹھائیے، جب ناراضی کر دیا ہم کو، بد دل کر دیا۔ جس فرش اعضا پر بی بی تشریف لا رہی ہیں اور اہل بیت آ رہے ہیں، آپ باہر کھڑے ہو کر کے سگریٹیں پھونک رہے ہیں، پک 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 باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں نہیں ہیں، یہاں نہیں بیٹھ رہے ہیں، بیوی کو دکھ دے رہے ہیں، اب اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں ماتم کرنے آ رہے ہیں۔ ارے کاہے کا ماتم؟ اب کیا ماتم؟ وہی جوتا اٹھا رہے ہیں، آپ جوتا اٹھا کے کیا پائیں گے؟ اس کی حیثیت ماتم کی اصل یہ ہے، اس کے بعد ماتم ہے، لہذا پہلے یہاں آنا چاہیے۔ اصلاح کی ضرورت ہے پبلک کو، بیچارے جانتے کچھ نہیں، کانسیپٹ وغیرہ کو معلوم نہیں، ایک چیز لے لیتے چلنے لگتے۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا نیت تو ہوتی ہے میری، گھر سے جب نکلے تھے تو نیت کر لیا تھا کہ فرش ادا پہ بیٹھیں گے، مجلس میں جا رہے ہیں، باہر کھڑے ہیں نیت کیے ہوئے، کیا ہے اس میں؟ نیت تو ہے نا، نیت پر ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کل سے ایسا ہی کرنا، تم جب آنا نماز میں، یہ بھی عبادت ہے نا، اور نماز بھی عبادت ہے، تو نماز میں آنا اور نیت کرنا، اور نیت کر کے تکبیر کہہ کے جلدی سے پھوٹ لینا یہاں سے، اور باہر کھڑا رہنا، سگریٹیں پینا، یہ کرنا وہ کرنا، اور اس کے بعد پھر فقہا سے پوچھنا کہ اب ثواب ملے گا تجھے کہ نہیں ملے گا؟ ثواب تو ملے گا اس وقت جب ہوگی نماز نا۔ نیت کر کے بھاگ گیا تو کہاں نماز رہ گئی آپ کی؟ جب نماز ہی نہیں تو ثواب کہاں ہے؟ ثواب اسٹرکچر پر ملے گا۔ خالد آپ نے جو سن لیا ہے کہ خالد نیت ہے، نیت ہے۔ چلو آپ محمد والے محمد۔ لہذا آپ دیکھیں کہ باتیں کیا ہو رہی تھیں کہ اللہ نے الستو کا جو عہد لیا، یہ عہد فطری تھا جو اس کے دل میں، روح میں خابیدہ ہوا۔ اور مجھے جو آگے جانا تھا وہ یہ تھا
کہ اول روز اس نے اپنی ربانیت کا عہد لیا اور اس ربانیت کے ذریعے سے حکومت اور حاکم ہونے کا عہد لیا۔ در حقیقت کیوں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں حاکم ہوں، یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تمہارا کیا حاکم اعلی نہیں ہوں، رب کہا ہے۔ دونوں میں ذرا سا فرق ہے، مفہوم ایک ہے۔ ہر حاکم جو ہے اس وقت تک حاکم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی قوم کی پرورش نہ کر رہا ہو، اس وقت تک حاکم ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کو ہر چیز کی نگرانی کرنی ہوگی۔ اور یہ آپ یاد رکھیے جمہوریت کا نظام یہی سے آیا ہے۔ اور عرفا کے نزدیک تاثرات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر اعلیٰ کو ادنا جو ہے، اعلیٰ ادنا کو متاثر کرتا ہے تو یہ فطری چیز ہے، چونکہ وہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، یہ اس کے اثر میں آ جائے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن کبھی کبھی ادنا اعلیٰ کو بھی متاثر کر لیتا ہے، اور یہ بھی جو ہے عجیب و غریب ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ فطرت نہیں ہے۔ کہتے صلاحیت کیسے ہے؟ کہتے دیکھیے بچے کو آپ ملاحظہ کیجئے، عجیب و غریب یہ فکر ہے عارف کی کہ ایک بچہ، اس کے اوپر ماں باپ کی جو بھرپور حکومت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنا ہے۔ یہ ادنا جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے اور یہ تاثر پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ فطرت ہے کہ اعلیٰ سے ادنا متاثر ہو۔ لیکن یہی بچہ جب کوئی پیاری حرکت کرنے لگتا ہے تو خود ماں باپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے ادنا نے اپنی صلاحیت سے اعلیٰ کو متوجہ کر لیا۔ جو کہ آپ نے اس قاعدے سے کہتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ کی راہ میں محسن بن کر کے آ جائے تو پھر خدا متاثر ہونے لگتا ہے۔ تو متاثر ہونے کے معنی کیا ہے؟ پھر یہ کہتے نظر آتا ہے کہ تیرا ہاتھ میں بنا جا رہا ہوں، تیری قوت میں بنا جا رہا ہوں، تیری زبان میں ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سمجھے ایک بات کو کیا میں نے پیش کیا آپ کے سامنے؟ اس فلسفی اور عارف نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ غور کرو، فطرت کے مطابق ہونا فضیلت نہیں ہے، فضیلت صلاحیت پر ہے۔ تو وہ ہونا کہ آپ اللہ سے متاثر ہو رہے ہیں یہ فطرت ہے، یہ فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اس میں ہے کہ آپ اپنی صلاحیت سے خدا کو متاثر کر رہے ہیں۔ جو کہ آپ نے تو اب ضرورت پڑ گئی کہ جنہوں نے خدا کو متاثر کر لیا وہ فضیلت مآب ہوئے۔ جب فضیلت مآب ہوئے تو ان کی تعریف کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ دیکھیں آپ ملاحظہ کریں، صلاحیت نے بھی فطرت پر حکومت کر لی۔ آپ مجبور ہو گئے لوگ تعریف کرنے پر، یہ کیا کہنا کہ جس سے ساری کائنات متاثر رہے اس کو اس نے متاثر کر لیا۔ آپ دیکھیں اگر متاثر نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ یہ ایک شب ایسا سوئے کہ خدا اتنا متاثر ہوا کہ ملائکہ سے کہا جاؤ نیچے اس کی حفاظت کرو۔ توجہ کریں آپ، ملائکہ جو بھیج رہا ہے حفاظت کے لیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انتہائی اخلاص عبادت کو خدا پہچان گیا اور ایسا علی نے متوجہ کر لیا۔ جب ملائکہ کو بھیج دیا اور شام نے خواب دیکھا تو پلٹ کے کہہ دیا کہ میں اپنا مرضی اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور اس کا نفس لیے لیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ملاحظہ کریں آپ، گفتگو اس پر چل رہی تھی کہ انا ربکم الاعلی الستو، کیا تم اس بات کا عہد نہیں کرتے ہو کہ ہم رب ہیں تمہارے اور اعلیٰ ہیں؟ تو سب نے کہا بلا۔ ابھی کتنی دفعہ ہم نے دہرایا۔ اس کے بعد یہی چیز ربانیت کی وجہ سے
اس نے اپنی حاکمیت کا اقرار لیا. کیوں؟ وجہ بیان کیا کہ ہر حاکم جو ہے وہ ربانیت کے فرائض انجام دیتا ہے، تربیت کرتا ہے. اگر تربیت قوم نہ کرے تو وہ صلاحیت حکومت نہیں رکھتا ہے، اسے ہٹا دینا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس ملک کا امیر فاسد ہو گیا قوم بھی فاسد ہو گئی، اور جس قوم کا عالم فاسد ہو گیا اس کی قوم بھی فاسد ہو گئی. اور جس قوم کا امیر و عالم دونوں صالح رہیں گے قوم بھی صالح رہے گی. اگر اتنا سمجھ میں آیا آپ کو، یہ تو محاورہ ہے. جہاں فاسد ہو گیا امیر وہاں قوم فاسد ہو گئی. اب وہ اگر حکومت 1-2 سال عمارت نہ رہے، سالہ سال رہے، تو عادتیں بگڑتی چلی جائیں گی. اب اگر صالح آئے تو کتنا جلدی اس کو سدھار لے گا. توجہ کریں آپ. تو کیسے اتنا جلدی سدھر سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم چاہیے. 25 سال ایک طرح سے پرورش دیا تو 3 سال میں کیسے سدھر جائے نظام؟ لہذا چاہیے کہ نظام بھی سدھارنے والا کم سے کم 25 سال لے، تاکہ ان کی فطرتیں جہاں تھیں وہیں پھر پلٹا کے لے جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا اسی جملے کے تحت کہ فتبعونی میں کہ پیغمبر کی سیرت کی پیروی جو ہو رہی ہے وہ اسی وقت ہوگی جب کوئی ایسا فاسد نہ آ جائے کہ جو سیرت بگاڑ دے. لیکن اگر سیرتیں بگڑتی چلی گئیں اور ٹائم درکار رہا اس کے بگاڑنے میں اور ٹائم برابر سے استعمال ہوا، تب سیرتوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اتنا ہی ٹائم لگے گا کہ پھر سے اس کو صحیح کیا جائے. آپ اندازہ کریں، میں اس بات کو ابھی پروف کرتا ہوں آپ کے سامنے، مگر یہاں پر پہلے ختم کر دوں کہ جب اس نے کہا الستو اولا الستو ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے بعد پھر وہاں کا تو یہاں سے اقرار حاکمیت لیا، اور وہی اقرار حاکمیت وہاں پر بھی لینی تھی. کہا نبی اولا بکم، نبی تم میں اولا ہے. جب نبی اولا ہے پورا خطبہ پیغمبر نے کہا، اور کہنے کے بعد کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، لہذا آیت کی تلاوت فرمائی، یہ قاعدہ سنا دیا النبی اولا بکم. اس کے بعد کہا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے تمہارے نفسوں سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ تب آپ اس کے کیا معنی ہو گئے؟ نبی اولا ہے. جب قرآن سے قانون بتا دیا کہ نبی اولا ہے، تب اس کے بعد اقرار لے رہے ہیں کہ میں اولا نہیں ہوں، تو معنی کیا اقرار لے رہے ہیں؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ مجھے نبی مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے ہو؟ یہی تو اقرار لے رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں؟ نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مگر اولویت کے سائے میں اقرار لے رہے ہیں. کیا نبی اولا بکم، مجھے الستو اولا بکم، کیا میں تم میں اولا نہیں ہوں؟ تو گویا اقرار لے رہے ہیں. آپ نے اپنی نبوت کا اقرار مانگا ہے، تو اب غدیر میں مولائیت کا اعلان نہیں ہو رہا. توجہ کریں آپ. تو غدیر خالد علی کے مولائیت کا مسئلہ نہیں رکھتا، نبوت کا اقرار ہے. تب جن لوگوں نے نبوت کا اقرار کیا اور نبی کی بات نہ مانی پھر گئے، تو ان کے چھپانے کے لیے غدیری کو ساتھ چاٹے جا رہے ہیں. صلوات محمد وآل محمد. الستو اولا بکم، کیا میں تم میں اولا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، ہے نا. جیسے ہی بلا گا آپ نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا. تو جب
جب اس نے کہا الستو ربکم الاعلی تو بنیاد پڑی لا الہ الا اللہ کی. جب اس نے کہا الستو ربکم تو بنیاد پڑی لا الہ الا اللہ کی. اور جب انہوں نے کہا الستو اولی بکم تو بنیاد پڑی محمد رسول اللہ کی. اب جیسے ہی کہا من کنتو مولا تو بنیاد پڑی علی ولی اللہ کی. اور اللہ بھی حاکم، رسول بھی حاکم، مولا علی بھی حاکم. کیوں اس نے رکھا؟ اس لیے کہ اس کو 3 غرض تھے. ایک تو یہ کہ اپنی محبت کا احترام باقی رکھوائے، دوسری یہ کہ نبی کی سیرت محفوظ ہو جائے، لہذا چاہا اس نے تیسرا یہ کہ دین کامل ہو جائے، لہذا اس نے اس طرح سے علی کا اعلان کیا. اس لیے کہا بلغ بلغ ما انزل الیک من ربک، جلدی اس کو پہنچاؤ. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صلوات محمد وعلی محمد. ضرورت ہے شدت سے ہمیں اور آپ کو کہ اس کو بیان کرتے رہیں. کیوں بیان کرتے رہے؟ اسی خطبے میں جس میں یہ سب ہوا نبی نے فرمایا کہ یا معشر الناس، اے لوگوں بلغ، تم لوگ پہنچاؤ. اس کے بعد بہت آخر میں آ کے جو توصیہ فرمایا وہ یہ تھا، جب من کنت مولا ہو گیا تو آخر میں فرمایا فل یبلغ الغائب والحاضر. غائب جو ہے اس پر فرض ہے کہ تبلیغ کرے اس کی حاضر کے لیے، حاضر پر فرض ہے کہ تبلیغ کرے اس کی غائب سے. یعنی جو حاضر ہے اس بزم میں میدان غدیر میں، ان پر فرض ہے کہ جو غائب ہے ان تک پہنچائیں اس کو. اور اس پر لفظ استعمال فرمایا یبلغ الحاضر الغائب، یعنی حاضر جو ہے وہ غائب کو پہنچائے، تبلیغ کرے. کسی بھی آیت میں قرآنی آپ نہیں دکھا سکتے ہیں، نہ کسی خطبے میں کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ فرض ہے ہر حاضر پر کہ غائب تک نماز کی تبلیغ کرے، روزے کی تبلیغ کرے، حج کی تبلیغ کرے. صرف اس بات کو کہا ہے ولایت کو کہ فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ. یہ ہر حاضر پر فرض ہے کہ غائب تک اس کی تبلیغ کرے. والوالد الولد، اور ہر باپ پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو اس کی تبلیغ کرے. اور جو کر رہے ہیں آپ نا، اسی لیے علماء نے ایک طریقہ نکالا، ایک منبر رکھو، اس پر بیٹھ کر کے اس کی تبلیغ کرو. اپنی بھی اولاد کو سناؤ، غیروں کی بھی اولاد کو سناؤ. صلوات محمد وعلی محمد. اب آپ دیکھیں کہ چونکہ ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت ہو سکے پیغمبر کی سیرت کی، اس لیے یہاں پر لے آئے کہ ان کی اعلان ان کا کیا، ان کی مولائیت کا بعنوان محافظ. ایک جو ہے وہ حاکم، ایک جو ہے وہ مبلغ. پیغمبر مبلغ بن کے آئے ہیں، وہ بھی ولایت علی کے مبلغ. اس کے اندر بڑے نکات ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی اور کسی اور جگہ پیغمبر نے صرف نہیں کیا اتنا جتنا اسٹیمنا یہاں صرف کیا. یہ خبر آپ تک پہنچی تو اس سے خائف بھی ہوئے، تو اسی کا قرآن میں آیا تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ انشاءاللہ یہ خوف میں آپ کو کسی اور مجلس میں یا اسی میں آئندہ بیان کروں گا. کہ آپ دیکھیں ملاحظہ یہ ہے کہ اس اتباع اور پیروی کی بھرپور مکمل حفاظت اللہ نے ان کی ذات سے کروایا تاکہ سیرت پیغمبر میں تبدیلی نہ ہو. اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. کل انشاءاللہ
یہ سیرتیں ہی بدل رہی تھیں جس کی وجہ سے قیام امام حسین علیہ السلام ہوا، اور وہ ایک ہی فقرہ کافی ہے کہ جب آپ نکلے تھے تو فرمایا تھا کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ حکومت طلب کرنا ہے، ولا اطلب الحکومہ، حکومت نہیں طلب کرنا ہے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ جاہ چاہیے، نہ جلال چاہیے، بلکہ منصب غدیر جو ملا تھا اس کا بھرپور طریقے سے بیان امام دے رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے جد کے حلال جو حرام کیے جا رہے ہیں ان کو حلال رکھوں، اور جو حرام حلال کیے جا رہے ہیں ان کو حرام رکھوں۔ بس یہ معلوم ہے کہ محافظت سیرت پیغمبر کے لیے نکلے ہیں۔ تو اب آپ سے یہ سوال نہ پوچھئے آپ کہ مقصد حسین کیا تھا۔ مقصد حسین جو لوگ ایک چیز میں منحصر کر دیتے ہیں یہ ان کے عقلوں کے لیے ہے، تو حسین ایک چیز کے لیے جان نہیں دیے ہیں بلکہ سیرت پیغمبر کے تحفظ کے لیے جان دی ہے۔ اور اس سے پہلے تجزیہ پیش کروں گا آپ کے سامنے، اس سے پہلے جتنے تھے سیرتیں بدلتے رہے ہیں اور جزء اسلام بناتے رہے ہیں، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی ایسی سیرت نہیں ہے جو اسلام کا حصہ بن سکی ہو۔ یہ حسین ابن علی کا کارنامہ ہے جس کے لیے نکلے آپ، اسی لیے فرمایا کہ اگر ان لم یکن یستقیم دین محمد، اگر محمد کا دین باقی نہیں رہ سکتا بغیر اس کے تو یا سیوف خذونی، اے تلواروں مجھے لگ جاؤ، اے نیزوں مجھے لگ جاؤ، اے تیروں مجھ پر بارش ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے نیزہ لگے گا، تلوار مجھ پر چلے گی، تیرے مجھ کو کھائیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ دین محمد بچ جائے، حسین چاہے رہے یا نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو دین اسلام نہ بچتا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ دین کے تحفظ کے لیے حسین نے اپنے جوان علی اکبر کا سینہ پیش کر دیا، اس دین کے تحفظ کے لیے اپنے جوان بھتیجے کی لاش پامال ہو گئی دیکھتے رہے، اس دین کے تحفظ کے لیے جوان بھائی کے شانے کٹ گئے، حسین دیکھتے رہو۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں کہ اسی دین کے تحفظ کے لیے حسین کے ایک ایسا بچہ جو میرے دل تھا اسے لے گئے اور تیر کا نشانہ ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، تمام خیموں میں آگ لگی، اہل حرام کشا کشا پھرائے گئے، آردائیں چھنی، زینب قید خانے میں رہی، سمجھ لیے کہ دین محمد بچ جائے۔ عزیزان گرامی، بس عزیزو مرثیہ ہو رہا تھا، آپ مرثیہ سن رہے تھے، میری عادت ہے مرثیہ کے مطابق پڑھتا ہوں۔ یہ مرثیہ میں کہہ رہے تھے جناب علی حضرت کے مسائل۔ اللہ اکبر۔ اس بچے کے مصائب کی انتہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں کہ اتنا چھوٹے بچہ جو حسین کا واقعہ میں ابے دل، یہ انتہائی احتجاج ہے کہ امام علی مقام۔ ایک روایت میں دیکھا کہ شب نہوم حضرت اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے پکارے تھے، اے قوم جفاکار، اگر ہم تم کو ایسے خاطی سمجھ میں آتے ہیں اور ظالم سمجھ میں آتے ہیں تو یہ چھوٹے بچے اور یہ اہل حرم، یہ عورتیں، یہ جو پیاسی ہیں علاتش علاتش کہہ رہی ہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں بگاڑا، ان کو پانی دو تھے۔ عزیزو، یہاں سے اتمام حجت شروع ہوا، لیکن ظالم بسر سعد نے جواب میں یہ کہا کہ اے حسین،
اس نہر فرات سے سور اور کتے بھی پانی پیئیں گے، لیکن حضور تمہیں پانی نہ ملے گا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں میرا مولا کتنا مجبور نظر آ رہا ہے، یہاں صاحب اقتدار ہونے کے بعد مقام امتحان میں مجبور نظر آ رہا ہے۔ عزیزو، اتمام حجت کی انتہا کہاں ہوئی پیاس کے لیے؟ جب 6 مہینے کے بچے کو لے کے نکلے اور اس حالت میں نکلے کہ آپ اپنے ہاتھوں پر لے کے گئے تھے، زمین پر لٹایا، ریت پر آواز دیا ہے قوم جفاکار، اگر ہم تمہارے لیے گنہگار ہیں تو اس بچے نے تو کچھ نہیں کیا، پانی دے دو۔ عزیزو، پانی نہیں دیا گیا، اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا علی اصغر اتمام حجت کر دو بیٹا۔ عزیزو، زبان خوش پھیرا دی، ظالمین منہ پھیر لیے۔ عزیزو، ایک دن میں نے یہی اسی ممبر سے پڑھا تھا، میں ختم کر رہا ہوں، یہاں پر مرحوم سبت حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کا ایک فقرہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں میں اپنے ایمان سے پوچھوں گا کہ اے مولا، جو آپ سے دیکھی نہیں گئی مصیبت، آپ جانتے تھے کہ یہ ظالم پانی نہ دیں گے، ایک قطرہ پانی نہ دیں گے، آپ کو پتا تھا کہ یہ ظالم پانی کی جہاں تیر ماریں گے، اور اس تیر سے شعبہ تھی کہ بچے کا گلا ہلکا ہوگا اور یہ بلا پڑ جائے گا۔ آپ کو پتا تھا تو اے میرے مولا، آپ علم امامت سے جانتے تھے تو آپ بچے کو لے کے گئے۔ اے مولا، آپ کیوں لے گئے؟ عزیزو سنیے، فرماتے مرحوم کہ عجب نہیں حسین علی مقام جواب دے، مسئلہ تو امامت جانے، وہ کیا جواب دے گی میں نہیں جانتا، لیکن ظاہر جو دکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچے کی پرورش 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ بچے کے لیے جھولا ہو، ایک یہ کہ ماں کی آغوش ہو۔ ارے حسین کی شہادت کے بعد جھولے بھی جلا دیا جائے گا، خیمے میں آگ لگ جائے گی، اور ماں کے ہاتھ سے گردن بند ہو تو ارے کیسے اپنے بچوں کو اٹھائے گی؟ شاید یہ مسئلہ تو رہی ہو۔ اس لیے حسین علی مقام جو علی اصغر کو لے گئے تو ایک تیر نے ایسا قلعہ کما کیا کہ صبح قیامت تک دین محمد کا دیباچہ بن کے علی اصغر سامنے ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أين قلبهم اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بارك لها تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد معبود نہانے کبیرہ والصغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، بارك لها جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کا حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بارك لها تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا۔ جن مریضوں نے شفا کے لیے کہا ہے ان تمام مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، بارك لها جو مرحومین آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً ان کے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما، بارك لها ہمارے تمام حاضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو برلا، بارك لها بانی مجلس تمام مشکلات کو رفع فرما، بارك لها امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، اللہم تقبل من الدعا بحق محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر کے مرزا حبیب اللہ خان ابن مرزا غلام عباس مرحوم چاندنی بیگم بنت امیر احمد علی خان کی روح کو بخشے۔